مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام کو رات کو خواب آتے اور وہ خواب صبح کو سچے ثابت ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو جو بھی خواب آتا وہ صبح حقیقت سچے خواب بن جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی کو پسند کر لیا۔ آپ اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے ذرا علیحدہ اور تنہا رہنا پسند کر لیا۔ تو آپ مکہ سے 2 کلومیٹر دور ایک ہیرا پہاڑ ہے، پہاڑی کا نام ہیرا، کوہ ہیرا، اس کے اوپر ایک غار ہے کہ جس کو غار ہیرا سے مانا جاتا ہے۔ اس غار ہیرا میں آپ جا کر اپنے رب تعالیٰ کی ذکر و عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی یاد میں اس غار ہیرا میں اپنے رب کو یاد کرتے، اپنے رب کا ذکر کرتے۔ تو اسی طرح وقت گزرتے گزرتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھے ہیں، اپنے رب کی عبادت ذکر یاد میں مشغول ہیں۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الرحیق المختوم سے میں آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ اس دن آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ اور 12 دن تھی، اور 610 عیسوی 10 اگست کو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں تشریف فرما ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عرشوں پر بیٹھے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دینا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے۔ کون جبریل؟ جو نبی سے قبل دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرف اپنے رب کی وحی لے کر آتے۔ آج وہی جبریل میرے آقا علیہ السلام اللہ کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے۔ وہ کیسا نبی کہ جس کے پاس آج پہلے دن اس جبریل کو بھیجا گیا کہ اتنی عظمتوں والا، اتنے مقام والا، اتنی شان والا آج تک نہ اس رب العالمین نے پیدا کیا ہے اور نہ پیدا کرنا ہے۔ تو جبریل آتے ہیں، آ کے یہ آقا علیہ السلام کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا محمد اقرا، یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو، اے محمد پڑھو، اقرا پڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل پھر کہتے ہیں اقرا پڑھو۔ اللہ کے حضور یہی تو جواب دیتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ زور سے پکڑ لیتے ہیں اور آپ کے جسم مبارک کو اتنا زور سے دبوچتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے اتنا مضبوطی سے زور سے دبوچا کہ جب مجھے چھوڑا میں نے یہ محسوس کیا کہ اس نے میرے جسم کی ساری قوت کو نچوڑ دیا۔ تو جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ سورۃ علق کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں، یہ جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، اور یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے رب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ان پڑھ تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا کہ جس استاد سے آپ نے اس وحی سے پہلے قرآن کو سیکھا ہو، قرآن کی تعلیم لی ہو، اور آپ کا کوئی استاد نہیں کہ جس سے آپ نے اپنے قرآن پاک احادیث اس دین کا علم سیکھا ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب یہ آیات مبارکہ جبریل امین علیہ السلام کو دے کر بھیجی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ہرا سے اٹھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپ رہا ہے،
جسم میں کپ کپی تاری ہے، آپ پریشانی گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، اور ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ختیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی، وہ گھر میں موجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں، یا محمد کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، کیوں گھبرائے لگتے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں غمگین ہو، آج کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ الکبریٰ کو بیان کرتے ہیں، ختیجہ میں تجھے کیا بتلاؤں، میں تجھے کیا بتلاؤں کہ میرے ساتھ آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا، کہ جس واقعہ کے بارے میں نے آج تک نہ دیکھا نہ کبھی سنا کہ ایسے کوئی معاملہ بھی پیش آتا ہے۔ اور ختیجہ الکبریٰ کو جب غار ہرا کا یہ سارا واقعہ سنا دیتے ہیں اللہ کے حضور، ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بول اٹھی، اے محمد، تم تو بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے والے ہو، تم تو اعلی اخلاق کے مالک ہو، تم تو کمزور، غریب، مسکین، فقیر لوگوں کی مدد کرنے والے، تم تو سچ بولنے والے، بے انصاف لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے والے، اے محمد تم تو غریب کمزور لوگوں کی مدد کرنے والے، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں، اے ختیجہ مجھے چادر اڑا دے، اے ختیجہ میرے اوپر چادر دے دے، میرے اوپر چادر دے دو۔ ختیجہ الکبریٰ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کون؟ ورقہ بن نوفل کہ جو زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، اور وہ ورقہ بن نوفل جو زمانے جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور انجیل کا بہت علم رکھتے تھے، اور ورقہ بن نوفل اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی بینائی چلے گئی، آنکھوں سے نبینے تھے، آنکھوں سے ورقہ بن نوفل کو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب اپنے خاوند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے کر ورقہ بن نوفل کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں، ورقہ بن نوفل اپنے بھتیجے محمد کی بات تو سنو کہ آج تیرے اس بھتیجے محمد کے ساتھ ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ ورقہ بن نوفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سے پوچھتے ہیں، اے محمد، اے میرے بھتیجے کیا مسئلہ پیش آیا، کیا معاملہ پیش آیا، کیا ہوا، آپ بتائیں نا اے محمد، کیا واقعہ پیش آ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کا سارا واقعہ کھول کر بتا دیا کہ میں ایسے اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، عبادت میں غار ہرا میں بیٹھا تھا تو ایک آنے والا ایک وجود اترا اور اس نے مجھے یہ آیات مبارکہ پڑھ کر سنائی۔ ورقہ بن نوفل جب یہ غار ہرا کا سارا واقعہ سنتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، طرف طرف آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، اور ورقہ بن نوفل ختیجہ الکبریٰ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے ختیجہ الکبریٰ میری بات سن لا، یہ جو آپ کا خاوند محمد ہے یہ پہلے صرف آپ کا تاجدار تھا، اور اب اس کو اللہ نے پوری کائنات کا تاجدار بنا دیا، پوری کائنات کا رحمت للعالمین پیغمبر خاتم النبیین بنا دیا۔ ورقہ بن نوفل رو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے پیارے دوستوں مسلمانوں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کہتا ہے، اے محمد، کاش اللہ مجھے اتنی لمبی زندگی دے، کاش مجھے اللہ اتنی زندگی دے کہ جب تو دین اسلام کی دعوت مکہ کے رہنے والے لوگوں کو دے گا تو وہ لوگ آپ سے بے وفائی کریں گے، آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں گے، تو اس وقت کاش اللہ مجھے زندہ رکھے، تو اس وقت میں تیری طرف ہو کر تیرے ساتھ مل کر ان لوگوں سے لڑوں، تیری مدد کروں۔ تو اللہ کے حضور ورقہ بن نوفل سے کہتے ہیں کہ چچا میں آپ کی بات سمجھا نہیں، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے میرے وطن سے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ آپ کی طرح جو بھی حق لے کر آیا ہے، آپ کی طرح جو بھی سچ لے کر آیا ہے، اس شخص سے ان لوگوں نے یہی سلوک کیا ہے کہ اس جو بھی
آدمی حق لے کر آتا ہے، یہ لوگ اس کے حق کو جھٹلا دیتے ہیں، اس کی بات کا انکار کر دیتے ہیں اور پھر اس کی مخالفتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔